إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، آج دنیا میں تمام تر وسائل اور سہولتیں ہونے کے باوجود انسانیت حقیقی اطمینان اور حقیقی سکون حاصل کرنے سے قاصر ہے. انسان کو دو طرح کے سکون چاہیے ہوتے ہیں، ایک ذہنی سکون اور ایک قلبی سکون. شریعت اسلامیہ نے جو سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے ذرائع اور مصادر بتائے ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ جو طریقہ ہے وہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28. ہمارا جو فجر کی نماز کے بعد کا درس ہے، اس میں آج کل ہمارا سبق سورۃ الرعد پہ ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں. ہم جب اس آیت پہ پہنچے تو یہ آیت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کے تحت تمام تر علمی نکات کو سامعین کے گوش گزار کیا جائے. لیکن ہمارا فجر کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ اتنی طوالت کا متحمل نہیں. اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں اسی آیت کے تحت
7 علمی نکات آپ کے سامنے رکھیں جو اس آیت کے فہم اور سمجھ میں مدد دیتے ہیں. یعنی 7 ہیڈنگز ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ ہیڈنگز کی نیچے سب ہیڈنگز بھی ہوتی. تو ان 7 علمی نکات میں پہلا نقطہ وہ یہ ہے جس سے ہم نے آغاز کیا کہ حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان وہ اللہ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں. ہم نے بتایا کہ ذکر سے حقیقی سکون ملتا ہے اور سکون کی 2 صورتیں. ایک ذہنی سکون ہے، یعنی ذہنی طور پہ انسان مطمئن ہو جائے. جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اسے اطمینان ہو رہا ہوتا ہے کہ میں ایسی ہستی کو یاد کر رہا ہوں جو ہر چیز کی مالک و مختار ہے، علی کل شیء قدیر ہے. وہ ہستی مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گی، میرے لیے ہر قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا حل اور راہ ضرور نکالے گی. یہ اطمینان ہو جاتا. اور قلبی سکون کیسے ملتا ہے؟ جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ آدمی ہے، نشے کا عادی. اس کو نشہ مل جائے تو جیسے جیسے نشہ اس کے جسم میں اترتا ہے تو اس کو سکون ملتا جاتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ جھوٹا سکون ہے. اسی طرح جیسے جیسے آپ بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جیسے جیسے کلمات ذکر منہ سے نکل رہے ہیں، ویسے ویسے ہی آپ کے دل کو سکون ملتا جاتا ہے. جسم میں راحت کی اور سکون کی لہریں دوڑنا شروع ہو جاتی. آہستہ آہستہ دل کا غبار اور اس کے اوپر جو لگا زنگ ہے وہ اترنا شروع ہو جاتا ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تفقد الحلاوۃ فی 3 اشیاء. لوگوں 3 چیزوں میں حلاوت، سکون، راحت اور مزہ ڈھونڈا کرو. 3 چیزوں میں لطف ڈھونڈا کرو. کہا پہلا فی الصلاۃ، نماز میں. تم نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں سکون آنا چاہیے، تمہیں لطف آنا چاہیے، مزہ آنا چاہیے. دوسری چیز فی القرآن، قرآن میں جیسے جیسے آیتیں تیرے منہ سے نکل رہی ہیں ویسے ویسے سکون مل رہا ہو، حلاوت پیدا ہو رہی ہو. اور تیسرے نمبر پہ فی ذکر اللہ تعالی، اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں. امام حسن 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَإِنْ وَجَدْتُمُوهَا فَامْضُوا وَأَبْشِرُوا. اگر تمہیں ان 3 چیزوں میں سکون ملتا ہے تو خوش ہو جاؤ، تمہیں مبارک ہو. وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ. اگر ان 3 چیزوں میں سکون نہیں ملتا، نماز میں کھڑے ہو لیزینس، سستی، بورنگ اور عجیب سی کیفیت بن رہی ہے، قرآن پڑھ رہے ہو دل نہیں کر رہا، بوجھ محسوس کر رہے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، تو جان لو اللہ کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو گئے. تم اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرو. تو پہلا علمی نقطہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا کہ حقیقی سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر میں. دوسرا علمی نقطہ اس آیت کے تحت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دوسرا علمی نقطہ یہ ہے کہ ذکر کی 3 شکلیں. ذکر 3 چیزوں کا نام ہے. پہلی چیز اللہ کا قرآن، بہت بڑا ذکر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے ذکر نازل کیا. کیا؟ قرآن. تم قرآن پڑھ رہے ہو 10 منٹ، آدھا گھنٹہ،
ایک سورت، ایک پارہ، 2 صفحے، جتنے بھی، جتنی دیر تلاوت قرآن میں مشغول ہو تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. یہ پہلی چیز. دوسری چیز ذکر، نماز. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آگے کیا آتا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. سب سے بڑا ذکر اللہ کا یہ نماز ہے. تم نماز میں کھڑے ہو، فرض نماز، سنن، نوافل، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، کوئی بھی، جتنی دیر نماز میں ہو تم اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. بلکہ نماز کا جو پرپز بیان کیا سورۃ طٰہٰ میں وہ یہی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. لوگوں میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو. یعنی نماز پڑھو کس لیے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز جو ذکر کہلاتی ہے وہ دیگر اذکار، وظائف، دیگر جو ورد ہیں، جو مسنون رسول اللہ سے ثابت ہیں، مختلف مقامات کی دعائیں، وہ اذکار، وہ تیسری چیز ہے. تو آج کی ہماری گفتگو کا محور پہلی 2 چیزیں نہیں ہیں، حالانکہ وہ بھی ذکر ہے، قرآن ہے، نماز ہے. ہمارا گفتگو کا مرکز آج تیسری چیز ہے، جو دیگر اذکار اور وظائف. 2 علمی نکات ہو گئے. تیسرا علمی نقطہ اس آیت کے تحت وہ یہ ہے کہ اس آیت میں ہمیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب بول کے ذکر کی تلقین کی گئی ہے، ذکر کی ترغیب دلائی گئی ہے، موٹیویٹ کیا گیا. جس طرح کے دیگر مقامات پہ بھی ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے قرآن میں، حدیث میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اب کثرت، یہ کثیر کو آپ کیا ڈیفائن کریں گے؟ کثرت سے ذکر کیسے ہوتا ہے؟ کثرت سے ذکر جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 میں آتا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کے، لیٹ کے، اور 3 حالتیں ہوتی ہیں صرف بندے کی، چوتھی کوئی حالت نہیں. یا تو کھڑا ہے، یا بیٹھا ہے، یا لیٹا ہے، چوتھی کوئی حالت نہیں. تو مانا ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی بیوی کہتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان یذکر اللہ علی کل احیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں، ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے. وہ پنجابی کا ایک محاورہ بھی ہے نا کہ ہاتھ کار ول دل یار ول. آپ چاہے دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں لیکن آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، آپ کی توجہ، آپ کا فوکس، آپ کا دل، آپ کی یاد اللہ کی طرف. یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، مومن کی پہچان ہوتی. تو یہ ہے کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اس کثیر کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ کہ ہر حال، ہر وقت اللہ کو یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اور پھر یہ دیکھیے کہ نماز پڑھ لی آپ نے تو کہا جا رہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ. نماز پڑھ لی جو خود بہت بڑا ذکر ہے. اب آپ گھروں کو جا رہے ہیں تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. جمعے کی نماز پڑھ لی، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب جاؤ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اپنی دکان پہ بیٹھو، کاروبار کو دیکھو، جو کرنا ہے کرو. نماز پڑھ لی تم نے، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ نہیں کہ دکان پہ بیٹھے ہو پوری دنیا داری، نہیں، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی یاد نہیں چھوڑنا. ایون دیٹ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں تو اس کے لیے حکم دیا گیا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. دشمن سامنے ہے، اسلحہ سونتے ہوئے، پھر بھی اللہ کی یاد کو نہیں بھولیں. آپ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے ہیں، بہت بڑا ذکر ہے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا فرعون کی جانب، جاؤ اس کو تبلیغ کرو، لیکن ولا تنیا فی ذکری، میری یاد کو کبھی نہ بھولنا. اگر تم چاہتے ہو تمہاری خطابت میں، تمہارے درس میں، تمہاری نصیحت میں اثر ہو، ولا تنیا فی ذکری، میری یاد کو نہ بھولنا. یہاں تک ذکر کا حکم دیا، یہاں تک ذکر کی تلقین کی ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ.
جب تم حج کے مناسک پورے کر لو، حج کی عبادت پوری ہو گئی، اب تم اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ تو یہ تیسرا علمی نکتہ کہ ذکر کی تلقین اور ترغیب دی جا رہی۔ چوتھا علمی نکتہ آج کے خطبہ کا اور بڑا ہی اہم، سب سے اہم یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان اور سکون ہے۔ یعنی اس میں ذکر کی فضیلت بیان کی گئی، ذکر کی اہمیت بیان کی گئی، چلا دیں کوئی بات نہیں، ذکر کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب آپ کے سامنے ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، کچھ فضائل پیش کرنے لگا ہوں ذکر کے، کچھ ترغیب کے لیے اہمیت آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی فضیلت کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث، جامع ترمذی میں 3377 حدیث نمبر، بڑی اہم فضیلت رسول اللہ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میرے صحابہ میں تم کو سب سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ ایک چیز ہو گئی، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے رب کے ہاں جو سب سے پاکیزہ عمل ہے، دو باتیں، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل ہے، تین باتیں، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات اور مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے سب سے بہتر عمل، چار باتیں، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، دشمن سامنے کھڑا ہے، تم میدان جہاد میں کھڑے ہو، جہاد کر رہے ہو، اس سے بھی بہتر عمل۔ پانچ چیزیں گنوائیں، صحابہ کے اندر تجسس پیدا ہوا، کون سا عمل ہے کہ پانچ عمل سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کو یاد کر، اللہ کا ذکر کرنا، پہلی فضیلت ہوگی۔ دوسری فضیلت ذکر کی، جو ذکر کی فضیلت میں کلائمیکس اور چوٹی پہ جو قرآن کی آیت ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں دو جملے، فَاذْكُرُونِي امر ہے، مجھے یاد کرو آرڈر ہے، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، زہ نصیب کہ اللہ ہمیں یاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے درمیان، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے ابی بن کعب کو قریب کیا، کہا ابی ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ ابی کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ابی بن کعب جو ہے وہ پوچھنے لگے اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ نبی اسلام نے فرمایا نعم، اللہ نے تیرا نام لے کے کہا کہ اے نبی ابی کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ تو انس روایت کرتے ہیں حدیث کو کہ ابی بن کعب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ میرے رب نے میرا نام لیا، تو زہ نصیب کہ اللہ کسی کو یاد کرے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اب یہاں قابل غور بات ہے، ذرا توجہ میری طرف، میں ذرا اذکرکم کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی بات لمبی تو ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ بڑی اہم بات، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ تین باتیں اللہ کی یاد کرنے کے حوالے سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے، ڈائلاگ کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ نماز میں کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آگے سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، یہ ڈائلاگ، جواب آتا ہے، مکالمہ۔ آپ نے کہا الرحمن الرحیم، مہربان ہے میرا رب، آگے سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ آپ نے کہا مالک یوم الدین، کہ اللہ ہی مالک ہے قیامت کے دن کا، تو آگے سے جواب آتا ہے، ریپلائی آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ آگے بندہ پڑھتا جا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اینڈ سو آن، اللہ کہتے جا رہے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان، یہ ڈائلاگ، مکالمہ ہو رہا ہے۔ اب ایک اور حدیث اس ضمن میں سن لیجئے، نبی اسلام کے پاس ایک اعرابی آیا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو کئی محدثین نے ضعیف قرار دیا کہ حدیث صحیح نہیں، چند ایک محدثین نے۔ تو شیخ البانی کہتے ہیں میں اس حدیث کو پڑھا
تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش کی حدیث صحیح نکل آئے، کاش کی حدیث صحیح نکل آئے. کہ ایک راوی تھا حسن بن ثواب بغدادی، وہ اس حدیث کے اندر ضعیف راوی تھا، تو لیکن اس کا حال، اس کا تعارف کہیں نہیں مل رہا تھا، مجہول راوی. تو کہتے ہیں میں کتابیں کھولی ہوئی کہ اس راوی کا تعارف مجھے مل جائے، اس کی ثقافت مجھے مل جائے. کہتے ہیں پھر ایک بغداد کی تاریخی کتاب تھی، اس میں مجھے مل گیا کہ ثقہ راوی ہے. تو میں خوشی سے سجدے میں گر گیا، اللہ تیرا شکر ہے یہ حدیث صحیح ہے. یعنی خوشی سے شکر کے لیے سجدہ کرنے لگے. حدیث کیا ہے؟ نبی اسلام کے پاس ایک عرابی آیا اور آگے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھا ہو گیا ہوں اور اسلام کے حکام بڑے بھاری ہیں مجھ پہ، بوڑھا آدمی اتنی تہجدیں، اتنا قرآن، اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی ایک عمل بتائیں کہ اس کو تھام لو اور وہی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے. تو آپ نے اسے قریب کیا، عرابی آدمی تھا، عام آدمی، آپ نے اس کو گنوایا، مٹھی بند کر کے پھر کھولی، کہا پڑھا کرو سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کثرت سے پڑھا کرو. اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ٹھہریے مجھے یاد کرنے دیجیے. تو آپ نے کہا یاد کر لو. جب 4 کلمے وہ گن کے تھوڑا سا آگے گیا تو پھر واپس آ گیا، آگے کہنے لگا یا رسول اللہ ھذا للہ فما لی، یہ چاروں کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف ہو رہی. میں بھی کچھ مانگنا چاہتا ہوں اللہ سے، میں بھی کچھ اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا چلو ادھر آؤ 3 کلمے اور لے جاؤ. جب اللہم اغفر لی یہ پڑھو، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، 7 کلمات ہو گئے. پھر آپ نے اس کو جواب دیا کہ جب تم کہو گے سبحان اللہ اللہ پاک ہے، آگے سے رپلائی آئے گا صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. جب تم کہو گے اللہ اکبر جواب آئے گا صدق عبدی. جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ اللہ کہیں گے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا سچ کہا. جب تم کہو گے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، رپلائی آئے گا قد فعلت، میں نے کر دیا. جب تم کہو گے اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی، جواب آئے گا قد فعلت، میں نے کر دیا. وہ بندہ عربی آدمی عام، وہ 7 کلمات گنی جا رہا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، پھر 3 اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی، وہ دونوں ہاتھوں پہ گن جا رہا ہے. نبی اسلام نے صحابہ کو متوجہ ہو کے کہا صحابہ وہ 7 کلمات نہیں لے کے جا رہا، قد ملا یدہ خیرن، اپنے ہاتھوں میں خیر کے خزانے سمیٹ کے لے کے جا رہا ہے. اتنی اہم حدیث، اتنی پیاری حدیث. شیخ البانی کہتے ہیں اس حدیث کی صحت پہ میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے اتنی پیاری حدیث یہ صحیح نکلی. تو یہ ہے اللہ کا یاد کرنا اپنے بندے کو، یہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ تذکرہ کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث نبی اسلام نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، اگر بندہ مجلس میں بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے لوگوں کے درمیان، تو میں اس کو اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے یاد کرتا ہوں. یہ تذکرہ کرتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے اس طرح یاد کر رہا ہے، میرا فلاں بندہ میرا اس طرح ذکر کرتا ہے. اللہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے تیرے تذکرے کرتا ہے. تو یہ ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد کرتا ہوں. 2 باتیں ہوگی. تیسری اور آخری بات اذکرکم کی تفسیر میں کہ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ یاد کرتے ہیں ان آیتوں کے ساتھ. تم یاد کرتے ہو جولی خالی لے کے، اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں تمہاری جولی کو بھر کے. تم یاد کرتے ہو بیماری کے ساتھ، اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں تمہیں شفا دے کے. تم یاد کرتے ہو غریبی کے ساتھ، اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں تمہیں نواز کے. تم یاد کرتے ہو اللہ کو، تم جو ہے وہ بے اولادی کے ساتھ، اللہ تمہیں نیک صالح اولاد دے کے تمہیں یاد کرتے. یعنی تم یاد کرتے ہو فقیر بن کے اور اللہ تمہیں یاد کرتا ہے داتا بن کے. یہ ہے فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. 2 فضیلتیں ہوں گی ذکر کی. تیسری فضیلت، قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک بندہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. تو اس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ اس کو عرش کا سایہ دیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت. 4تھے نمبر پہ
शैतानी हथकंडों से निजात का मुअस्सर जरिया ये अल्लाह का जिक्र है। वइम्मा यनज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। जब भी शैतान तुम्हें गुनाह की तरफ लेना चाहे, जब भी शैतान तुम्हारे दिल में वसवसा डाले, फौरन अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह को याद करो। और मुत्तकी बंदे की निशानी बयान की, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू। जो मुत्तकी बंदा वो है कि जिसको शैतान की तरफ से वसवसा आता है, तज़क्करू, फौरन अल्लाह को याद करता है, फौरन अल्लाह को याद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक शख्स घर में एंटर होता है, अल्लाह को याद करता है। आप ये बात नोट कर लीजिए कि जो शैतान है इसको अल्लाह ने हर किस्म का इख्तियार दिया है, हर किस्म का, लेकिन दो चीज़ों का इख्तियार इसके पास नहीं है। इसके पास न रहने की जगह है कहीं पे सोने की, और ना ही इसके पास खाने के लिए कुछ है, कुछ नहीं। ये दो चीजें इसके पास नहीं। खाता कहां से, रहता कहां पे है? उस घर में रहता है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं किया जाता। उस बंदे के पास बैठ के खाना खाता है जो बंदा खाना खाने से पहले अल्लाह को याद नहीं करता। नबी करीम की हदीस है सही मुस्लिम में कि जब बंदा अपने घर में एंटर होता है, अल्लाह को याद करता है, तो शयातीन ऐलान कर देते हैं यहां कोई रहने की जगह नहीं। लेकिन अगर वो घर में दाखिल होते अल्लाह को याद ना करे तो ये शयातीन ऐलान कर देते हैं, आ जाओ भाई, आज होटल बुक हो गया, आज की रात यहाँ गुजरेगी। तो इसलिए ये बात आप खुद भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं। ये तो नहीं कि आप खुद तो जिक्र करके घर में एंटर हुए, शयातीन को बाहर छोड़ के, लेकिन आपका कोई बच्चा, आपका कोई घर का और फर्द घर में एंटर हुआ, उसने जिक्र नहीं किया तो इस शयातीन को घर में लेके आ गया। तो ये बहुत बड़ी एक खबासत होती है इस घर में शयातीन आ जाए। तो शयातीन से बचने का मुअस्सर जरिया अल्लाह का जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान सोता है तो शैतान जो है 3 गिरे लगाता है उसके ऊपर, 3 गिरे। अगर बंदा उठ जाए और वो अल्लाह को याद करना शुरू हो जाए तो एक गिरा खुल जाती, जब वो वुजू करने लग जाए दूसरी गिरा खुल जाती, जब वो नमाज पढ़ने लग जाए तीसरी भी खुल जाती, और वो सारा दिन हशाश बशाश होकर गुजारता है। लेकिन जिस शख्स ने सोया रहा, उठा नहीं, वो 3 गिरे सारा दिन उसके ऊपर लगी रहती और वो सुस्ती और काहली में सारा दिन गुजारता है, शैतानों की की हमसाइगी में सारा दिन गुजारता है। तो शयातीन से निजात का मुअस्सर जरिया अल्लाह का जिक्र है। 4 बातें होगी। 5वीं बात, अल्लाह की याद और अल्लाह के जिक्र का फायदा क्या है? रूहानी ताजगी मिलती है, रूहानी ताजगी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बहु कमसलिल हय्यि वल मय्यित। जो शख्स अल्लाह को याद करता है और जो नहीं करता, दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे ये जिंदा आदमी जो याद करने वाला, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता जैसे मुर्दा आदमी। और सही मुस्लिम की हदीस में नबी इस्लाम ने उस घर की मिसाल बयान की, जिस घर में अल्लाह को याद किया जाए वो जिंदों का घर है, और जिस घर में अल्लाह को याद ना किया जाए वो मुर्दों का घर है, कब्रिस्तान है। और एक शायर ने कितनी खूबसूरत बात कही, उसने कहा, फनिस्यानु ज़िक्रिल्लाहि मौतु क़ुलूबिहिम व अजसामुहुम क़ब्लल क़ुबूरि क़ुबूर व अरवाहुहुम फ़ी वहशतिन मिन जुसूमिहिम व लैसा लहुम हत्ता नुशूरि नुशूर। जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता उसका दिल मुर्दा हो चुका है, और उसका ये जिस्म उस मुर्दा दिल के लिए कब्र है। उसका ये जिस्म उसका ये जिस्म जो है उसके मुर्दा दिल के लिए कब्र की माने, और उसकी रूह उसके जिस्म से वहशत खाती जो अल्लाह को याद नहीं करती। और इमाम ज़ुन्नून ने कितनी खूबसूरत बात कही, उसने कहा, मा ताबतिद दुनिया इल्ला बिज़िक्री। दुनिया बेरौनक है, बेनूर है जब तक अल्लाह का जिक्र ना किया जाए। जिस बंदे ने अल्लाह का जिक्र किया उसके लिए दुनिया पर रौनक है। वमा ताबतिल आखिरतु इल्ला बिआफ़वी। और आखिरत की रौनक अल्लाह की मग़फ़िरत के साथ है। वमा ताबतिल जन्नतु इल्ला बिरुयती। और जन्नत की रौनक अल्लाह के दीदार के साथ है, यानी अल्लाह का दीदार होगा तो जन्नत पर रौनक होगी। इसलिए ये कितनी खूबसूरत बात इमाम इब्ने क़य्यिम रहमहुल्लाह की किताब है अल-वाबिलुस सय्यिब मिन कलाम तय्यिब, उसमें जो जिक्र का पोर्शन है बड़ी उम्दा बातें की। उसके अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। कहते हैं, मैं अपने उस्ताद
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس گیا ان سے ملنے کے لیے، اور جب فجر کی نماز کا ٹائم تھا، نماز انہوں نے پڑھی تو نماز کے بعد اذکار میں مشغول ہو گئے، ذکر کرنے لگ گئے، حتیٰ کہ آدھا دن گزر گیا۔ دوپہر کا وقت ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے ہذہ غدوتی، اٹس مائی بریک فاسٹ، ہذہ غدوتی، یہ میرا ناشتہ ہے، یعنی فجر کی نماز سے لے کے دوپہر تک اللہ کا ذکر کر رہی جو، اور کیا کہتے ہیں یہ میرا ناشتہ ہے۔ وَلَوْ لَمْ أَتَغَدَّ سَقَطَتْ قُوَّتِي، اگر میں یہ ناشتہ نہ کروں تو میری ہمت جواب دے جاتی۔ کون سی ہمت؟ شیطانوں سے لڑنے کی اور شیطانی وسوسات سے بچنے کی، نفس امارہ اور خواہشات نفس کی خباثتوں سے بچنے کی ہمت میرے اندر تب آتی جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کا اوڑھنا بچھونا، یہ ان لوگوں کا شعار تھا، یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت کہ روحانی تازگی اگر آپ کو ملے گی تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ چھٹے نمبر پہ جو ذکر کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ذکر سے اللہ رب العزت بندوں کو جو نوازتے ہیں، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند کرتے ہیں ذکر سے۔ ساتویں نمبر پہ ذکر کی فضیلت، والذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں کیا ہے ان کے لیے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے اللہ نے بخشش اور مغفرت کے خزانے رکھے، یعنی مغفرت بخشش۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی مغفرت نہیں چاہتا؟ تو مغفرت کیسے ملے گی؟ نبی اسلام نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی اليوم 100 مرہ، جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو یہ اعزاز دیتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر توجہ میری طرف کریں تو ایک بڑی پیاری حدیث اور سناتا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک درخت کے پتے جھڑ رہے تھے، خزاں کا موسم، تو آپ اسلام نے صحابہ کو کہا ادھر آؤ۔ آپ نے اچھڑی سے درخت کے پتے جھاڑے، ہلایا تو پتے جھڑنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس بندے نے یہ ذکر پڑھا، آپ نے فرمایا اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے جھڑ گئے، یعنی یہ کس طرح مغفرت، اعد اللہ لہم مغفرہ۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد سبح اللہ 33 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ پڑھتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ جس بندے نے پڑھا، 3 مرتبہ، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، چاہے میدان جنگ سے بھی کیوں نہیں بھاگا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، مانا اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کس قدر خوبصورت اعزاز ہے، اعد اللہ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے اور بخشش ہے، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر۔ آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، کم خرچ بالا نشین، کم خرچ بالا نشین، یہ محاورہ ذکر پہ پورا 100% فٹ آتا ہے۔ کیسے؟ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کے احکام مجھ پہ بڑے بھاری ہو گئے، بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ آسان سا نسخہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اللہ رب العزت تجھے اعزاز دیں۔ یہ کم خرچ بالا نشین۔ اسی طرح جو غریب فقراء صحابہ تھے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں ذهب اہل الدثور بالاجور، امیر صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے اجر و ثواب میں، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ہمارے پاس مال نہیں، یعنی کتنی ہی باتیں جو مال سے ہوتی ہیں ہم نہیں کر سکتے، کتنی نیکیوں سے محروم ہیں ہم۔ کوئی آسان سا نسخہ بتائیے۔ آپ نے کہا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ،
33 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کرو. اب یہ دیکھیے کہ تم ان امیر صحابہ کے برابر ہو جاؤ, کم خرچ اور بالا نشین. یہ پورا محاورہ بیٹا ہے. نبی اسلام کی بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو وہ مصلی نماز پہ کھڑی تھی, نماز پڑھ رہی تھی. جب نبی اسلام نماز پڑھ کے گھر واپس آئے سورج طلوع ہونے کے بعد, دیکھا تو سیدہ جویریہ اسی جگہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ تب سے جب سے میں گیا ہوں یہیں بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی؟ کہا جی یا رسول اللہ. کہا آپ نے جتنی دیر ذکر کیا ہے اور جتنا اجر و ثواب آپ کو ملا ہے, میں نے صرف 3 مرتبہ چند کلمات بول لیے, مجھے آپ سے زیادہ اجر مل گیا. کہا کون سے؟ کہا سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتہ. یہ میں نے کلمات کہہ لی, مجھے آپ سے زیادہ اجر مل گیا. یہ ذکر جو ہے کم خرچ اور بالا نشین والی بات. تو یہ کچھ فضائل تھے, آپ کے سامنے وقت ہو گیا ہے. ہمیشہ وقت بے وفائی کرتا ہے. 7 نکات بیان کرنے تھے آپ کے ساتھ, اور بڑے علمی نکات, بلکہ جمعے کا اصل لب الباب تو چھوڑ دیا میں نے. لیکن اللہ رب العزت اللہ ہمیں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.